دیکھیں نا آپ جاہلوں کو یار سٹیجوں پر چڑھائے ہوئے فلمی ایکٹرز اور فلمی سٹارز، ان کو سٹیجوں پر بلا کے ان سے خطاب کروائے جا رہے ہیں، اور آگے اندھی دنیا واہ واہ کر رہی ہے۔ انہیں کیا خبر کہ شاید وہ عقائد اور بیسک رولز کا قتل کر رہا ہو۔ علم ہی نہیں ہوتا اس چیز کا، صرف سر دیکھی کانتے رکھے ہاتھ، انہیں چار ٹپے ادھروں پکڑے، چار ادھروں پکڑے، چار ادھروں پکڑے، سنائے اور سنا کے ہو گیا اللہ اللہ خیر صلاح۔ جب بندہ بعد ہی فون کر کے پوچھ لوے یہ لکھیا کتھے ہے تو کہتا پہ یہ نہ پوچھیا کرو کتنے لکھیا، بس سڑی تقریر سن کے واہ واہ کر دیا کرو۔ میں ویسے نہیں کہہ رہا، ایک وقت میں ہمارے یہاں گنج میں خطیب آیا تو اس نے کو بیان کیا واقعہ، اب بعد میں مجھ سے ساتھی پوچھنے لگے، میں نے کہا بھائی ہم تو نا کتاب ہمارا ہے ہتھیار، اسلحہ کیا ہے، میرا اسلحہ ہے، میں یہ ساتھ رکھ کے چلتا ہوں۔ پولیس والے کے پاس گن نہ ہو، پسٹل نہ ہو تو وہ فارغ ہوتا ہے، ہمارے پاس یہ اسلحہ ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تو اپنا حوالہ دیتا ہوں، جس سے سنا اس سے پوچھو، تمہیں کم از کم قدر تو آئے نا، علم کس کو کہتے ہیں۔ کہتا جی ٹھیک ہے۔ ایک مہینہ اس بندے کو فون کرتا رہا، ایک مہینہ، ایک مہینے کے بعد اس نے جواب دیا، کہنے لگا یار میں نے فلاں کی تقریر سن کے اس سے آگے آپ کو سنا دیا تھا، مجھے حوالے کا نہیں پتا۔ تو جب وہ میرے پاس آیا میں نے کہا یہی میں تمہیں صبح شام سبق دینا چاہتا ہوں، خدا را جاہلوں کے خول سے باہر نکلو، وہ پڑھو جو مدینے والے نے خود اپنی زبان سے فرمایا ہے۔ یہ پڑھ کے سناؤ قوم کو، نہ اس قوم کا وقت ضائع کرو، بڑا قیمتی ہے آج کا دور، بڑا قیمتی ہے ہر ایک کا وقت۔ یہ میں سمجھتا ہوں جو بندہ وقت ضائع کرتا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے جو وقت ضائع کرتا ہے۔ تو ہم ساری رات لے کے ان لوگوں کو بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں یہ نہیں، میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں اور میرا خاندان فوجی، میرے بھائی فوجی، میں پورے فیملی ہمارے، میں مولویاں دا بال نہیں ہاں، پر میرا چیلنج ہے 4 نسلاں دا ڈاٹا سانڈ مولوی میرے سامنے باؤ، جے اگر 10 منٹ کٹ جاوے اس تو بعد میں میدان خالی چھڑ کے سرنڈر کر دیاں گا۔ میں اپنی 19 سال دی میں سٹڈی آف ریلیجنز میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، ایسٹ ٹو ویسٹ اور نارتھ ٹو ساؤتھ، دھرتی کے سینے پہ رہنے والے ہر مذہب کو میں پچھلے 5 سالوں سے اتنا پڑھ رہا ہوں کہ تگڑا ہندو لے آ کے بٹھاؤ نا، اس ہندو کو اپنے دھرم کا اتنا پتہ نہیں ہوگا جتنا میں اس کو بتاؤں گا، سمجھے؟ اور اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ سچا ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں تاکہ ان کو ان کے دھرم میں سے لاجواب کروں، ان کے گھر سے لاجواب کروں۔ میں اس پر 3 جلدوں میں تھیسس کر رہا ہوں، عربی اور انگلش میں مقالہ لکھ رہا ہوں، ڈیزرٹیشن فیز چل رہا ہے۔ مجھے تو جہالت نہ آج تک میں نے پڑھی ہے نہ مجھے آتی ہے، تو میں نے قرآن سے حوالہ اس لیے دیا کہ پلے باندھ لو، سورہ توبہ 2 لاسٹ آیت، حدیث پاک صحیح مسلم آپ کو بیان کر دی، اور اس کے بعد محدث ابن جوزی کا یہ قول آپ کو سنا دیا۔ وہ کہتے ہیں آج اگر نہیں ہوتا تو نہ صحیح حکومتیں آتی رہتی ہیں، کبھی پی آ جاتی ہے، اور کبھی PMLN آ جاتی ہے، اور کبھی PMLQ آ جاتی ہے، اور کبھی PTI آ جاتی ہے۔ حکومتوں کی بات نہیں ہے، حکومتیں تو یہاں ہی وہاں بھی آ سکتی ہیں، حکومتوں کو چھوڑو، دین کو لو۔ دین کیا تھا؟ 10 صدیاں پہلے مکے میں بھی میلاد ہوتا تھا، مدینے میں بھی میلاد ہوا کرتا تھا، دونوں جگہ ہوتا تھا، مصر میں، یمن میں، شام میں، عرب کے ہر ملک میں ہوتا تھا۔ اور صرف میلاد ہی نہیں، میلاد ہی نہیں، آگے جملے اتنے سونے کہ تمہارے ایمان کی دنیا میں بہار آ جائے گی، ایک بار خوش ہو جاؤ گے جو ہم نے کیا، یار کتنا ہم خوش نصیب لوگ ہیں، ہمارا رشتہ پیچھے سے کٹا ہوا نہیں، جڑا ہوا ہے پیچھے۔ کیسے؟ کہتے ہیں صرف یہی نہیں محفلیں کرتے تھے، وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہِلَالِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، کہا ادھر وہ ربیع الاول کا چاند دیکھتے تھے، ادھر ان کے چہرے چمکنا شروع ہو جاتے تھے۔ جس کا چمکتا ہے وہ تو چمکے نا، سبحان اللہ کہنا۔ حضور کی بات سن کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے تو چہرے کا علاج کرواؤ، شیشہ نہ توڑنا، اپنے خد و خال درست کرو۔ حضور کا نام سن کے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں اللہ والو۔ ہاں، میں 10 صدیاں پرانا کانسیپٹ آف اسلام بتا رہا ہوں، اسلامک آئیڈیالوجی آج سے 10 صدیاں پہلے کی بتا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہمیں آج جہالت میں نہ دھکیلو، جو پہلے تھے ہمیں وہی رہنے دو، جو پہلے تھے ہمیں وہی رہنے دو۔ کیا انہوں نے کہا؟ ادھر چاند آتا تھا ربیع الاول کا، ادھر ان کے چہروں پہ بھی چاند طلوع ہو جاتے تھے۔
क्यों तलू होते थे? कहा ये कहते थे ओए भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आगे वो महीना जिसमें ज़हरा का बाबा आया था, जिसमें अबू बकर का आका आया था। दब के बोलो ना सुभान अल्लाह। अभी ये सवाल आया, मैं अब आगे बात जो 3 हदीस आपके लिए निशान लगा के लाया था, अब आगे का टाइम है तो सुना देता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ इस सवाल को एड्रेस कर दूँ। ये सवाल आया कि ये क्या होता है जी कि बाज़ लोग ना हज़रत सिद्दीक़ अकबर का नाम बाद में लेते हैं और मौला अली का नाम पहले लेते हैं। ये सवाल आया तो मैं जवाब दे देता हूँ। क्यों? इसलिए कि हमारे कलेजे में सिद्दीक़ अकबर भी रहता है और अली मुर्तज़ा भी रहता है। हम बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में जवाब दे देते हैं। सुनो, मेरे मुस्तफ़ा के बाद पहले खलीफा, खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फासिल और जाननशीन पैगंबर और आका का उम्मत का पहला इमाम सिद्दीक़ अकबर है। गज के बोलो सुभान अल्लाह। जिसका अकीदा है वो अपने अकीदे पे नाज करके बोले सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर क्या है? हुजूर की उम्मत का पहला इमाम है। हुजूर की उम्मत का पहला, सारे बोलो हुजूर की उम्मत का पहला, बोलो हुजूर की उम्मत का पहला इमाम है। बल्कि मैं एक और बात कह दूं ताकि जरा और मजा आ जाए। क्या? सिद्दीक उमर का भी इमाम है, उस्मान का भी इमाम है और अली का भी इमाम है। इनका इमाम, बल्कि सही बुखारी में आता है हुजूर जब अलील हुए ना, हुजूर की तबीयत नासाज थी, हुजरे में थे, आका ने फरमाया अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए। सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ाना शुरू हो गए। लोगों, कितना सोना है अबू बकर, जिसने आका के इस दुनिया में होते हुए 17 नमाजें हुजूर की उम्मत को पढ़ाई थी। 17 नमाजें अबू बकर ने पढ़ाई। अभी आका इधर ही थे, तुम कहते उधर चले गए तो फैसले तब हुए ना, जाने के बाद फैसले नहीं हुए। फैसले तो आका खुद कर गए। झगड़े ना करना, मैं खुद अबू बकर को इमाम बना के जा रहा हूं, खुद इमामत दे के जा रहा हूं। सिद्दीक़ अकबर ने 17 नमाजें पढ़ाई। एक नमाज के टाइम ना, सही बुखारी में है, सिद्दीक़ अकबर कुछ लेट हो गए। लेट हुए, बिलाल हबशी ने कहा उमर मैं आजान दे दी, इकामत कह दूं, आप न जमात करवा दें। जमात करवा दें। अब उमर है कौन जिसे नबी ने मांग के लिया है? मौला उमर दे दे मुझे, उमर दे दे जिसे मांग के लिया। और वो उमर जिसके बारे हुजूर ने कहा इस्लाम 2 मरतबा रोएगा, एक मेरे जाने पे रोएगा, एक उमर के जाने पे रोएगा। वो उमर जिसको नबी कहे लौकाना बादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, पर वो उमर आया मुसल्ले पर। ये सारी शान है, उमर के साए से शैतान भागता है, सारी शान है उमर की, पर उमर आया मुसल्ले पर, नबी था हुजरे में। अब अबू बकर हो गया लेट। उमर ने जब कहा अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। उमर ने इतना पढ़ा ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे अपनी चारपाई से। हुजूर इतने अलील थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम इतना नकाह कमजोरी हो गई थी कि बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन हुजूर फौरन उठे, उठ के अपने हुजरे की खिड़की पर आए, पर्दा हटाया और हटा के हुजूर ने 3 बार फरमाया ला ला ला। ओए सुनो, मेरा रब नहीं मान रहा। हुजूर ने कहा उमर तू बेशक अजमत वाला, शान वाला, बाकी सारे तो है मेरे मुरीद, तू लगता है मेरी मुराद। तुझे मैंने मांगा, पर उमर सुन ले और कयामत तक का हर बंदा सुन ले। क्या? उमर मुसल्ले पे आया, रब ने पैगाम भेजा, फरमाया उमर नहीं, उमर नहीं, उमर नहीं, मेरा रब नहीं मान रहा। ओए बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया मेरा रब नहीं मान रहा, मेरा रब नहीं मान रहा। खुदा कहता है अबू बकर के होते हुए इमामत कोई और नहीं कर सकता, अबू बकर करेगा।
علی کرے گا امامت. یہ ہے سنیوں کا عقیدہ. یہ کیا ہے؟ کس کے بارے میں؟ صدیق کے. دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے علی. پر ہن رکھ کلیجے تے ہاتھ تے ہن تھم اپنا دل. میں وہ ایٹم بم مار سا جے ہویا دشمن منافق بغضی تے پھر پھٹ ویسی ادا کلیجا. یہ ہے ابو بکر کے بارے میں عقیدہ. میں اب دوہرانے لگاؤں. علی کا امام ابو بکر، عمر کا امام ابو بکر، عثمان کا امام ابو بکر، صحابہ 1.25 لاکھ کا امام ابو بکر. پر سن لو، صدیق علی کا، صدیق علی کا، صدیق علی کا امام لگتا ہے اور علی صدیق کا مولا لگتا ہے. نہیں یار، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. پھر سنو، پھر سنو، پھر سنو، پھر سنو. شاید سمجھ نہیں آئی. پھر سنو. صدیق اکبر علی کا امام لگتا ہے اور علی مولا صدیق کا مولا لگتا ہے. تو کہے گا، تو کہے گا، تو کہے گا، تو کہے گا یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے وہ نہیں کہا جو نبی نے نہیں کہا. اونچا بولنا سبحان اللہ. بھائی ساڈا تے خطاب ہوندا ہے کو 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے دا. یہ تے پھر خطابی ہوندی ہے نا. اے جڑا تہاڈا ٹائم ہے ہن میں کراں کہ میں نہ ادھر دریا نہ ادھر دریا. تقریر میری سارا ڈسٹرب ہو گیا. لیکن جو ہے سن لو، وگرنہ جو ہمارا ابھی تو تمہید ہے ہمارے خطاب کی. خطاب تو ابھی آگے شروع ہونے والا ہے جب ہم اینڈ کر دیں گے، آپ کے یہاں ختم کر دیں گے. تو سنو، میں نے وہ نہیں کہا جو نبی نے نہ کہا ہو. کہتا ہے کیسے؟ تو نے کیوں ابو بکر کا مولا علی کو کہا؟ میں نے کہا جب کیا تھا نبی نے آخری حج، جب کیا تھا آقا نے آخری حج، صحابہ مکے والے بھی تھے، مدینے والے بھی تھے، یمن والے بھی تھے، شام والے بھی تھے، عرب والے بھی تھے، عجم والے بھی تھے. آقا حج کر کے واپس ہوئے، غدیر خم کے مقام پر پہنچے، ظہر کی نماز پڑھائی، پڑھا کے فرمایا بلال جی آقا. فرمایا جو آگے ہیں پیچھے لے آؤ، جو آگے ہیں پیچھے لے آؤ، جو پیچھے ہیں آگے لے آؤ. آقا خیر تو ہے. فرمایا ایک اعلان کرنے لگا ہوں میں. کیا؟ بلایا سب کو، جمع کیا، اکٹھے ہو گئے. آقا اونچے ٹیلے پہ چڑھے، اونچے ٹیلے پہ چڑھے اور چڑھ کے حضور نے دیکھا. دیکھ کے فرمایا علی، اونچا بولنا سنا. فرمایا علی جی مولا. فرمایا ادھر آ. بلایا، علی کا ہاتھ پکڑا. دست مرتضیٰ دست مصطفیٰ میں آ گیا. ہاتھ پکڑا، ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا لوگوں، جس کا من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا لگتا ہوں اس کا علی مولا لگتا ہے. جب یہ کہا مجمع تھا 1.25 لاکھ کا، اجتماع تھا 1.25 لاکھ کا، گیدرنگ تھی 1.25 لاکھ کی، کراؤڈ تھا 1.25 لاکھ کا. سب نے سنا، پہلے والے نے بھی سنا، آخری نے بھی سنا. جب سن لیا تو سب سے پہلے ابو بکر کھڑا ہو گیا. اونچا بول سبحان اللہ. ابو بکر کھڑا ہو گیا، ابو بکر کھڑا ہو گیا، پھر عمر کھڑا ہو گیا. دونوں کھڑے ہوئے، علی کے قریب آئے، علی کا ماتھا چوما. آج تک اگر کنجوس مولویاں تو انہوں نہیں دسیا تے میرا قصور تے نہیں ہے. میں تو جیتا ہی نام علی کے سہارے ہوں. سنو میری بات، میں سنی ہوں، میں حنفی ہوں، میں بریلوی ہوں، پر میں مولا علی کا نوکر ہوں. کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ میں کہتا ہوں اس لیے میں نے دیکھا مہر علی بھی علی والا ہے.
احمد رضا بھی علی والا ہے، بلے شاہ بھی علی والا ہے، داتا بھی علی والا ہے، خواجہ بھی علی والا ہے. تب کے بولو نا سبحان اللہ. اور بغداد کا غوث بھی علی والا ہے، نقش بند کا بہاؤالدین نقش بند بھی علی والا ہے، سورورد کا شہاب الدین بھی علی والا ہے. اب ذرا بولنا ہے، آواز آئے، پوری مسجد گونجے. اس مسجد کے در و دیوار جب تک رہے ہمیں دعائیں دیں. کیا سنو، میرے علی علی والا، احمد رضا علی والا، داتا علی والا، خواجہ علی والا، غوث علی والا، اور آگے سنو کربلا کا حسین علی والا. حسین بھی علی والا، اور آگے جنت بقیع کا، جنت بقیع کا حسن بھی علی والا. اور بولا، اور بولا، بس جدا دل آکھتا ہے اور بولا ہوں بولے نا. ابھی ہماری اذان ہوگی، سنیں گے ہماری مسجد کی انشاءاللہ. بولوں ایک جملہ بول دوں اور ساتھ. کربلا کا حسین بھی علی والا، جنت بقیع کا حسن بھی علی والا، اور عثمان بھی علی والا، عمر بھی علی والا، اور ابو بکر بھی علی والا، اور مصطفیٰ بھی علی والا، اور عرش کا خدا بھی علی والا. تو پھر میں کیوں نہ بنوں علی والا؟ میں کیوں نہ بنوں علی والا؟ میں نے ڈسکے میں کہا، سیالکوٹ میں کہا، پرسوں اسلام آباد میں کہا، میں نے لاہور میں کہا، پتہ نہیں ربیع الاول کے کوئی 20 جلسوں میں کہا. کیا ہر خطبے میں کہا، ہر سپیچ اور ہر ایڈریس خطاب میں کہا. کیا میں نے کہا تاریخ پڑھ لو، سیرت پڑھ لو، حدیث پڑھ لو. علی نے بدر میں کافر مارے. کون مارے؟ بولو. علی نے بدر میں، احد میں، خندق میں، یہ جنگوں کے نام لے رہا ہوں. بدر میں علی نے کافر مارے، احد کی جنگ میں کافر مارے، خندق کی جنگ میں کافر مارے، حنین کی جنگ میں کافر مارے. علی تو ساری عمر مارتا رہا کافروں کو، اور علی دے نا تو سردہ پہ ہے مولوی. علی ساری عمر مارے کافر تے سردہ جنا اجداری اللہ. میں کہا تو اپنا ڈی این اے کروا، تو آیا کدھر میں؟ خدا دیا بندیا کو ہوش کر، ہوش. علی کا نام سڑنے کے لیے نہیں ہے، علی کا نام تو خوش ہونے کے لیے ہے. جس داتا کو صبح شام سلامیاں دیتے ہو نا، جس داتا کے دیش میں رہتے ہو، جس داتا کے شہر میں رہتے ہو، داتا کہتا ہے زمانے والو تم مجھے گنج بخش کہتے ہو، مجھے گنجے بخش کہتے ہو، اور میں علی کو گنجے بخش کہتا ہوں. ہوش تو کرو، ہوش تو کرو. اس علی کے کیا کہنے، یار بات ختم کروں. اس علی کے کیا کہنے، اس علی کے کیا کہنے، اس علی کے کیا کہنے. بات بڑی توجہ کی ہے. اس علی کے کیا کہنے کہ طہارت جس کی بیوی لگتی ہے. نہیں سمجھ آئی دونوں؟ نہیں سمجھ آئی میرے خیال نہیں سمجھ آئی. چادر تطہیر والی زہرا، زہرا، اس علی کو میں کیا سلام کروں اور کیا پیش کروں؟ طہارت جس کے گھر میں ہے. اور اگلا جملہ میں بولوں گا تو حسن والے کے چہروں پہ حسن آ جائے گا. کیا میں اس علی کو کیا خراج پیش کروں، کیا ارمغان عقیدت پیش کروں؟ طہارت جس کے گھر میں ہے اور حسن جس کی اولاد لگتا ہے. حسن جس کی، آگے ایک اور جملہ بھی بولتا ہوں. لوگ کہتے ہیں تم جملے لاتے کہاں سے ہو؟ میں نے کہا میں مانگتا ہوں دہلیز علی سے.
حضور نے کہا تھا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میرا خطاب ادھر ہی ہے جو آپ کو سنانے لایا تھا، وہ تو شروع ہی نہیں کیا ہم نے. ہم تو آپ کو انہاں کیا میں آج تک ممبر تے بہندا 12 سال مینو ہو گئے، اے مینو نہیں آج تک موقع آیا کہ علم نے کہا بات ختم کر دے ہم بس کر رہے ہیں. نہیں، ہم بیٹھ کے شروع ہوتے ہیں، سائیں کہتے ہیں بولتا تو جا بلاتے ہم جائیں گے، بلاتے ہم جائیں گے. میں علم کا شیر علی اس کا دروازہ، اس علی کے کیا کہنے، طہارت جس کی بیوی لگتی ہے، حسن جس کی اولاد لگتی ہے، اور علم جس کے در کا لنگر لگتا ہے. اور اگلا جملہ سنو گے نا، ولیوں والے بیٹھے ہو نا، تو اگلا جملہ سن کے اور خوش ہو جاؤ گے. کیا اس علی کے کیا کہنے، طہارت جس کی اہلیہ لگتی ہے، حسن جس کی اولاد لگتی ہے، علم جس کے در کا لنگر لگتا ہے، اور ولایت جس کے در کی خیرات لگتی ہے. نہیں نعرہ ذرا کھلو کے لاؤت میں دیکھا سارے نو کڑا نہیں بولتا رہا. ایسے دل تے ہاتھ رکھ کے دسو اینج دا جلسہ بیکھیا ہے پہلے بولو. صوفی صاحب ہے نا کے در پکڑ کے ساڑی مسیحتے لے آیا کرو نا. اچھا نہ لے آیا کرو. میں اپنا جو ہے وہ میرا ایک ہی مشن ہے، کیا میں نہ کوئی پیسہ لیتا ہوں، نہ دھیلا لیتا ہوں، نہ پینی لیتا ہوں، نہ پائی لیتا ہوں. کس پہ؟ اس دین پہ. مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم 12 سال ہو گئے خطابات کرتے ہوئے، میرے باپ کا مجھے حکم ہے بیٹا دین بیچنا نہیں ہے، دین پہ سوداگری نہیں کرنی، کاروبار نہیں کرنا. فرمایا پترا جس دن کاروبار دا دل کرے نا، ریڑی لا کے کو امرود بیچی، ریڑی لا لیں، دکان پا لیں، وہ خیر ہے. دین تے بوجھ نہ بنی، جے ہو سکے تے دین دا تھوڑا جا بوجھ چک لمی.